آپ ناکام ہوئے, لوگوں کو کنونس نہیں کر سکے آپ. فیلئر از دا فرسٹ اسٹیپ آف سکسیس. ہمارے قائد عمران خان پہلے الیکشن میں ہار گئے. جو نکیال کا حلقہ ہے اس میں پی ٹی آئی کی قیادت کا فقدان تھا اور ٹیم ورک نہیں تھا. حلقہ نکیال کے اندر جو پی ٹی آئی بہت ہی ویک ہے. نکیال میں قیادت میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تحریک انصاف؟ ایک بہت بڑا چینج آنے والا ہے. کون سے ایسے نئے چہرے ہیں جو سامنے آئیں گے؟ وہ آئے گا جو کہ محنتی ہے, جو ڈیزرو کرتا ہے. نعیم آرزو, آصف حنیف کیلوی, وہ محنتی نہیں تھے, ناکام ہو گئے. ایک گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بیٹھا ہوتا ہے, ایک بیک سیٹ کی طرف. ڈرائیونگ سیٹ پر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون ڈرائیور ہے. کہہ سکتے ہیں کوئی دونوں کے علاوہ کوئی نیا چہرہ بھی سامنے آئے گا. وہی ڈیزرو کرے گا جو محنت کرے گا. آپ برطانیہ میں بھی کونسلر ہیں, وہاں کے نظام میں اور یہاں کے نظام میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ پی ڈی ایم کے ایجنٹس, ان کی ابھی تک وہ کرپشن والا مائنڈ نہیں گیا. برادری کے نام پر ووٹ لیے جاتے ہیں. وہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں جو کہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. کسی کا نام لے سکتے ہیں؟ نون لیگ کی جو کینڈیڈیٹ تھی شاہین نواز صاحبہ کی بات کرتے ہیں جی, ان کے ہسبینڈ کی چیف افسر بھی ہیں. جن لوگوں نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا, آپ کو ووٹ دیے, ان کا اب کیا بنے گا؟ کبھی انہیں مایوس نہیں ہونے دوں گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں احتشام الحق, آپ دیکھ رہے ہیں آواز ڈیجیٹل. ناظرین, بلدیات کا نظام کسی بھی جمہوری ریاست اور اس کی تعمیر و ترقی آئینی اقدار میں اور معاشروں کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا جو مرحلہ تھا وہ گزشتہ 30 سالوں سے التوا کا شکار رہا. سیاست کی بھیڑ چڑھتا رہا, لیکن 30 سالوں کے بعد اب جب کہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہو چکا ہے, مختلف جگہوں سے اور مختلف ڈویژن وائز جب پولنگ ہوئی تو پولنگ کے بعد یونین کونسل وائز ضلع ممبر کونسل, لوکل کونسلر منتخب ہو چکے ہیں. جو منتخب ہوئے ہیں کامیاب امیدوار ہیں, ان کے مد مقابل کچھ لوگ جو ناکام بھی ہوئے ہیں. اسی سلسلے میں میرے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں, برطانیہ میں یہ کونسلر رہے ہیں, عمران حمید ان کا نام ہے, اور یونین کونسل سلون جند روڈ سے ان کا تعلق ہے. ڈسٹرکٹ کونسل کے امیدوار تھے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر. ان سے بات کریں گے. عمران صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کروں گا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسی رولنگ پارٹی بھی ہے تحریک انصاف اور پاپولر بھی ہے, عمران خان کے نظریے کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ ناکام ہوئے, ڈسٹرکٹ کونسلر کی سیٹ پر الیکشن لڑے تھے, لوگوں کو کنونس نہیں کر سکے آپ وہاں پہ؟ دیکھیں, جیت اور ہار ایک کھیل کا حصہ ہوتی ہیں. جب بھی آپ میدان میں اتریں, ایک بندہ جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں فیلئر از دا فرسٹ اسٹیپ آف سکسیس ہوتا ہے. میں اس کو فیلئر نہیں کہتا, بلکہ اسٹیپ یہ ہے سکسیس تک پہنچنے کا. کیونکہ ہمارے قائد عمران خان صاحب جو 25 سال پہلے جو انہوں نے اپنی کاوش اور کوشش اور محنت شروع کی تھی, وہ بھی پہلے الیکشن میں ہار گئے تھے. دیکھیں آج وہ کہاں کھڑے ہیں. وہ ماشاءاللہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بنے. تو ہم ان کے ویژن اور ان کی سوچ کو فالو کرنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے تمام حلقوں میں جو ایک سچویشن ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے ایک حلقے کی دوسرے حلقے سے. تو جو نکیال کا حلقہ ہے اس میں پی ٹی آئی کی قیادت کا فقدان تھا, جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے, میکسیمم جو ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل کے امیدوار تھے, وہ ان کے ہارنے کی وجہ یہی تھی کہ جو قیادت کے فقدان کی وجہ سے, اور ٹیم ورک نہیں تھا, اور نہ ہی اس کے لیے ایسا تھا کہ انہوں نے کوئی پلان اور اسٹریٹجی سیٹ اپ کی ہوئی تھی. چونکہ آپ برطانیہ میں بھی کونسلر ہیں, وہاں کے نظام میں اور یہاں کے نظام میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب جب آپ انتخابی مہم کے دوران لوگوں سے ملے ہوں گے, لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہوگا آپ نے, لوگوں کے مسائل بتائے ہوں گے, ان لوگوں نے آپ سے ڈسکس کیا ہوگا, تو کیا بنیادی طور پر فرق محسوس کرتے ہیں یہاں کے اور وہاں کے نظام میں؟ جس طرح کہ یو کے میں اور یہاں پہ جو سیاست کا فرق ہے, میں نے یہ اپنی کمپین کے دوران دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر بہت پیشن ہے. سب سے بیسٹ بات جو یہاں پہ میں نے دیکھی ہے کہ الیکشن کے دن بھوک میں بھی اور کوئی فیسلٹی نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ پولنگ اسٹیشن کی طرف آ رہے تھے, اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر ووٹنگ میں حصہ لیا, اور ہر بندے کی خواہش تھی کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے. اس پہ میں تمام قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ قوم کی سوچ بدل گئی ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ ووٹ ڈالے. لیکن ایک چیز جو مجھے دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ جو پولنگ ایجنٹس وہاں بیٹھتے ہیں, اسپیشلی پی ڈی ایم کے پولنگ ایجنٹس, ان کی ابھی تک وہ کرپشن والا مائنڈ نہیں گیا. وہ ابھی بھی وہاں پہ بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی لڑ جڑ کر, آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جہاں بھی لڑائیاں ہوئی ہیں وہاں پی ڈی ایم کی ساری سازش تھی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو جس یونین کونسل سے آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے وہاں پر اس طرح کی کوئی واقعہ پیش آیا یا پھر ریگنگ ہوئی ہے؟ میں تو یہ نہیں کہتا کہ بڑے لیول پہ نہیں ہوئی ہے, اسمال ایشوز آتے رہیں. کیونکہ میں تمام پولنگ اسٹیشنز کا میں نے دورہ کیا تھا اس دن, اور میں نے دیکھا ہے کہ بے شمار جگہ پہ
تو بہت اچھی ہو رہی تھی. وہ چند جگہیں ایسی تھی جہاں پہ جو لوگ اپنی مناپلی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ بھی ہوتا ہے, جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو برادری ازم اور ایک پارٹی ازم کے ساتھ جڑ کر سیاست کرنے سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کو الیکٹ کریں. وہ ابھی تک لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے ٹائم چاہیے. آپ کے خیال میں برادری کے نام پر ووٹ لیے جاتے ہیں یہاں پر؟ ہاں, دو چیزیں بہت کاؤنٹ کی جاتی ہیں, برادری کے نام سے اور ایک جو لوگوں کو ابھی اویئرنیس ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اسپیشلی ہمارے حلقے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے. پی ٹی آئی تو بالکل انٹرو سٹیج پہ ہے, اور جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی آپ کو روڈز دیے ہیں, نلکے دیے ہیں, پانی کی فیسلٹیز دی ہیں, اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا رہا ہے کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں. لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو روڈز کی سہولتیں, جو پانی کی سہولتیں اور بیسک جتنی نیسیسٹیز ہیں ایک عام آدمی کے لیے, وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے. یہ ہر عام آدمی کا حق ہے. جب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا تو رائٹ پرسن کا وہ چوز کریں گے, پڑھے لکھے اور وہ لوگ جو ان کی اچھی قیادت کر سکیں. آپ نے اس طرح دیکھا ہوگا بے شمار یونین کونسل کے اندر وہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں جو کہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. وہ صرف اسی بیس پہ ہوئے ہیں, یا تو ان کی مناپلی تھی, یا جس پارٹی کے ساتھ تھے ان کی مناپلی تھی, یا جن لوگوں نے ان کو موٹیویٹ کیا یا انہیں جانسا دیا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کسی کا نام لے سکتے ہیں جس نے اس طرح کے وعدے کیے ہو؟ کہ نون لیگ کی جو کینڈیڈیٹ تھی, میں ان کو مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ وہ میری فیملی سے ہیں, لیکن جتنے ان کے وعدے کیے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, تو میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیشین کہ کل لوگوں کے درمیان جا کر یہ وعدے پورے کرنا ان کا حق ہے, اور ان کو ہر صورت میں کرنے پڑیں گے, ادروائز ان کی جو سیاست ہے وہ پوری طرح ناکام. محترمہ شاہین نواز صاحبہ کی بات کر رہے ہیں جی, ان کے ہسبینڈ کی, انہوں نے تو کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی خود سے. تو سارا جو ایک وہ ان کے جو ہسبینڈ تھے جو کہ اس وقت چیف افسر بھی ہیں, تو یہ مجھے ایک بہت عجیب بات لگی. یہ یہاں جو میری یونین کونسل کے اندر میں نے ایکسپیرینس کیا کہ وہ بندہ ہر وقت انوالو رہا ہے, جو کہ مجھے بڑا عجیب لگا. اور اس کے حوالے سے میں نے سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا اور بے شمار جتنے بھی ہمارے پلیٹ فارم تھے اس پہ بھی میں نے آن بورڈ کیا. لیکن دیکھیں کہ آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا عمران صاحب, مجھے یہ بتائیں, آپ نے جتنے ووٹ لیے ہیں, جن لوگوں نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا, اعتماد کر کے آپ کو ووٹ دیے ہیں, ان کا اب کیا بنے گا؟ چونکہ آپ تو الیکشن ہار گئے ہیں, اور جیتنے والے مخالف امیدوار جو ہیں وہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اپنے کارکنان کے لیے کام کرتے ہیں. میں آپ کو یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں, وہ ناظرین کو بھی, کہ ہم جو مجھے ووٹ پڑے 500 تک, 4 سے 500, وہ جینور ووٹر ہے میرا, وہ جو پیشن رکھتا ہے, وہ جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ ووٹر ہے. انشاءاللہ کبھی انہیں مایوس نہیں ہونے دوں گا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جیت جائیں گے تو آپ لوگوں کی خدمت کریں گے. ہم نے اس سے پہلے کوئی الیکشن ادھر نہیں لڑے تھے. اللہ کا کرم ہے, تقریباً 1.5-2 کروڑ روپے کے ہم نے ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں اور پاورٹی میں کام کیے ہیں. تو جو میرے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے. عمران صاحب, مجھے یہ بتائیں, انتخابی مہم کے دوران اخراجات تو ہوتے ہیں, آپ کا کتنا خرچہ ہو گیا اس الیکشن کو کنٹیسٹ کرتے ہوئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں میرا تو کوئی ایک پینی بھی نہیں خرچ ہوئی. جو پوسٹرز تھے, بینرز تھے, وہ میرے دوستوں نے میری ہیلپ کی, تو انہوں نے خود سے بنوا دیے. دیٹس اٹ. آپ کی شنید میں نہیں آیا جس طرح مختلف امیدوار ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہوتے ہیں جی کہ اس نے پیسے تقسیم کر دیے, اور الیکشن کی انتخابی مہم کی آخری رات یہ تمام تر واقعات پیش آتے ہیں؟ آپ کی یونین کونسل میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا؟ میرے جو نزدیک ہے کہ بے شمار لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جی انہوں نے پیسے تقسیم کیے ہیں, جو جیتنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ کیا ہے. تو میرے پاس تو کوئی اتھینٹک پروف تو نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں جی وہ فلاں بندے نے فلاں پیسے لیے. لیکن میں ان لوگوں کو کیا کہ یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں, جو جتنے بھی ووٹر سپورٹرز ہیں, جو عام عوام ہیں, کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے پیسے لے کر, تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ضمیر کو بیچا ہے. اور اس کا افیکٹ ان کے بچوں پہ جائے گا کہ اگر انہوں نے پراپر اور صحیح طریقے سے الیکٹ نہیں کیا بندے کو, جو ڈیزرونگ بندہ یا بندی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کی آنے والی قوم اس کا خمیازہ بھگتے گی. اگلا آپ کا کیا پلان ہے؟ چونکہ واپس برطانیہ جائیں گے, وہاں پر آپ اپنا جو
کونسلر ہیں وہاں سے اپنا کام شروع کریں گے یا یہیں رہ کر سیاست میں رہ کر لوگوں میں نے آلریڈی جنوری میں اسٹیپ ڈاؤن کر دیا تھا برطانیہ سے کونسلشپ کا کہ نیکسٹ الیکشن وہاں پہ ہو رہے ہیں مئی میں, تو مئی کے بعد میں وہاں دوبارہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا. تو انشاءاللہ میرا جو پلان ہے نیکسٹ ایئر کا وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ان لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کی خدمت کروں گا, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بیسٹ پروڈکٹیو رزلٹ آئیں گے. اور میرا مشن یہ ہے کہ ہم نے یہاں حلقہ نکیال کے اندر جو پی ٹی آئی بہت ہی ویک ہے, جو کہ بہت ہی محنت کی ہمیں ضرورت ہے, اس کو ہم نے آکسیجن دینا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ آئندہ آنے والے 1-2 ماہ میں ہم نے پراپر ایک لائے عمل تیار کرنا ہے, ایک اسٹریٹجی بنانی ہے, اور ایک پلاننگ بنا کر ہم تمام برادریوں کو, جتنے بھی وہاں برادری ہیں, متفرق قبائل ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کو اکٹھا کرنا ہے. اور ہم نے ایک لائے عمل تیار کر کے آنے والے, کیونکہ جنرل گورنمنٹ تو پی ٹی آئی کی ہے, تو لوگوں کے کام کرنے ہیں, کیونکہ لوگوں کے کام پچھلے 1.5 سال میں حلقہ نکیال کے اندر اسپیشلی نہیں ہوئے. اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم نے مل بیٹھ کر ایک ٹیم ورک کر کے پراپر ایک پورے نکیال کے ہم نے رجیم چینج کر کے پراپر ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نکیال میں قیادت میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تحریک انصاف کی؟ بالکل آئے گی, آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے انشاءاللہ ایک بہت بڑا چینج آنے والا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں بڑا پازیٹیو اور پروڈکٹیو چینج ہوگا. اور نکیال کے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں نکیال کے لوگوں کے جتنے بھی ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے اسپیشلی, اور جتنے دوسری پارٹیوں کے ہیں, اور جتنی عام عوام ہیں, ان کو ان کے گھر کی دہلیز تک ان کے حقوق ملیں گے انشاءاللہ. آپ کے خیال میں کون سے ایسے نئے چہرے ہیں جو سامنے آئیں گے؟ وہ آئے گا جو کہ محنتی ہے, جو ڈیزرو کرتا ہے. وہ نہیں آئے گا جو ڈیزرو نہیں کرتا اور جو محنتی نہیں ہے. اور وہی لوگ آگے آئیں گے. آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کل کسی سے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے. وہ لوگ ہی سامنے آئیں گے جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اور جو محنت کر کے لوگوں کے کام کر سکتے ہیں. نعیم آرزو صاحب نے قیادت سنبھالی ہوئی تھی, آصف حنیف کیلوی صاحب آئے, وہ محنتی نہیں تھے, ناکام ہو گئے. وہ دونوں محنتی ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہیں, لیکن دیکھیں نا ان کے دونوں کے درمیان کنفلکٹ تھا. دونوں ایک گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بیٹھا ہوا تھا, ایک بیک سیٹ کی طرف, اور ایک مشرق کی طرف گاڑی کو بگا رہا تھا اور مغرب کی طرف, جس کی وجہ سے ڈرائیونگ سیٹ پر کس کو دیکھ رہے تھے آپ؟ وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون ڈرائیور ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس طرح ریل کی دو ڈرائیونگ سیٹس ہوتی ہیں, ایک بیک سائڈ اور ایک فرنٹ سائڈ, وہ والا صاحب تھا کہ ایک مشرق کی طرف جا رہا تھا, ایک مغرب کی طرف. اب یہ ہوگا کہ جو انشاءاللہ آنے والے دنوں کی جو اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے تمام سٹیک ہولڈر, تمام جو لیڈرشپ ہے, ان کو اکٹھے بٹھانا ہے, بٹھا کر ایک لائے عمل تیار کرنا ہے. کسی کو ناراض نہیں کرنا. ہمارے لیے ہر بندہ, ہر وہ کارکن قابل عزت و قابل احترام ہے, اور ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو کہ پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کوئی ان دونوں کے علاوہ کوئی نیا چہرہ بھی سامنے آئے گا؟ یہ تو قیادت فیصلہ کرے گی نا کہ کون آئے گا, یہ تو قیادت کا فیصلہ ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ پچھلے تقریباً 10-15 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی اگر ان کو اگنور کیا جائے. میں سمجھتا سب سے پہلے انہیں ایڈجسٹ کیا جائے جو کہ پچھلے 10-15 سال سے پیس رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ کر, تو سب سے پہلے. لیکن میں نے وہی بات کی ہے, وہی ڈیزرو کرے گا جو محنت کرے گا, جو لوگوں کے کام کرے گا, جو لوگوں کے اندر رہے گا. ممبر ضلع کونسل کے امیدوار تھے تحریک انصاف کے یونین کونسل جندروٹ سلون سے عمران حمید ملک. برطانیہ میں کونسلر رہ چکے ہیں اور بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے علاقے میں آئے, اپنے آبائی گاؤں میں, اور یہاں سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, ناکام ہو گئے. لیکن ان کا جو ویژن ہے, ان کی جو سوچ ہے, وہ معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے, ترقی کے لیے ہے. اور جس طرح ان کی باتیں آپ نے سنی ہیں, تحریک انصاف نکیال کے حوالے سے بھی مختلف باتیں ہم نے کی ان کے ساتھ, تو ایک نئی قیادت کو بھی سامنے دیکھنا چاہ رہے ہیں اور پازیٹیو لوگوں کو میسج دے رہے ہیں, پازیٹیو لوگوں کے لیے یہ میسج دے رہے ہیں کہ وہ سامنے آئیں اور معاشرے میں ایک تبدیلی لا سکیں. آج کے اس پروگرام سے مجھے دیں اجازت, ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.